حمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ہوا میں تخت پر اڑا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن جب کسی گہرے سمندر پر سے ان کا گزر ہوا تو سمندر میں ہولناک موجیں اٹھتے دیکھ کر ہوا کو پھیل جانے کا حکم دیا اور جنوں کو سمندر میں غوطہ لگا کر نیچے کا حال معلوم کرنے کو کہا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں نے سمندر میں غوطہ لگایا تو اس میں موتی کا ایک چمکدار کعبہ دیکھا جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اس کعبے کو سمندر میں سے باہر لانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جنات نے اسے سمندر سے نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، جس کو دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس سے کعبہ شق ہوا اور اس کا دروازہ کھل گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں مشغول ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم فرشتے ہو یا جن؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، میں تو انسان کے جنس سے ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آخر یہ بزرگی اور فضیلت تجھے کیوں کر حاصل ہوئی؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضرت، مجھے یہ فضیلت اطاعت والدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے سبب حاصل ہوئی ہے۔ میں اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پشت پر لادے رہتا تھا اور ان کی دعا تھی کہ اے میرے معبود، تو اس کو سعادت عطا فرما کہ میرے مرنے کے بعد اس کا مقام ایسی جگہ میں متعین فرما جو نہ آسمان میں ہو نہ زمین میں۔ چنانچہ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد جب میں ایک دن سمندر کے کنارے پر گھوم رہا تھا تو میں نے سفید موتی کا ایک کعبہ دیکھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کا دروازہ کھل گیا اور میرے اندر داخل ہونے کے بعد قدرت الہی سے خود ہی بند ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب میں زمین میں ہوں یا آسمان میں ہوں یا ہوا میں، اللہ تعالیٰ اسی میں مجھے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا، تجھے روزی کس طرح ملتی ہے؟ نوجوان نے کہا، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو پتھر سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے اور اس درخت سے پھل جس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، جس کو میں کھا پی لیتا ہوں اور میرے سیر ہو جانے پر خود ہی وہ درخت غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا، آخر تم اس کعبے میں دن اور رات میں کیوں کر امتیاز کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جناب، جب صبح ہوتی ہے تو یہ کعبہ سفید ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد سیاہ، بس اس ذریعے سے دن اور رات کو پہچان لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے وہ کعبہ سمندر کی گہرائی میں اپنے مقام کی طرف لوٹ گیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کی کس قدر عظمت ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی اطاعت کریں اور ان سے نیک سلوک روا رکھیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ والدین کی اطاعت کی برکت۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس کے پاس ایک گائے کی بچڑی تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے اس بچڑی کو جنگل میں چھوڑا اور دعا کی، اے اللہ، یہ بچڑی تیرے سپرد کرتا ہوں، جوان ہونے پر میرے بیٹے کو دے دینا۔ عابد مر گیا، بیٹا جوان ہو گیا، لیکن ماں کا فرما بردار، اطاعت گزار، نیک اور خدا ترس تھا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا اور آمدنی کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ ماں پر خرچ کرتا، دوسرا خود کھاتا اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا، جنگل میں جانا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا، اے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے خدا، میری امانت بچڑی مجھے عنایت فرما۔ بچڑی کو آواز دینا مگر اسے صرف گردن سے پکڑ کر لانا۔ فرما بردار بیٹے نے ایسا ہی کیا، گردن سے پکڑی، بچڑی کو لانے لگا تو بچڑی نے کہا، تھک جاؤ گے، مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ لڑکے نے انکار کر دیا۔ بچڑی نے کہا، اگر تم مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تیرے ہاتھ ایسے ہی نہ آتی جیسے آج تک کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ ماں نے کہا، بیٹا، اسے فروخت کراؤ 3 دینار میں، لیکن سودا کرتے وقت مجھ سے اجازت لے لینا۔ فرشتہ خدا انسانی شکل میں خریدار بنا اور کہا، 3 دینار ہی لے لو، لیکن اپنی والدہ سے اجازت لینے نہ جاؤ۔ لڑکے نے کہا، اگر تو 6 دینار بھی دے تو بھی اجازت کے بغیر نہ بیچوں گا۔ والدہ سے اجازت لینے گیا، والدہ نے 6 دینار میں فروخت کرنے کی اجازت دی، لیکن دوبارہ اجازت لینے کو بھی کہا۔ جب فرشتہ 6 دینار دینے لگا اور اجازت نہ لینے کی شرط لگائی تو لڑکا نہ مانا۔ اجازت لینے کے لیے والدہ کے پاس آیا۔ والدہ نے کہا، بیٹا، وہ گاہک اللہ کا فرشتہ ہے، اس سے پوچھنا کہ اس کو کب فروخت کریں۔ فرشتے نے کہا، ابھی نہ بیچنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقتول کے لیے خریدیں گے اور اس کی خال دیناروں سے بڑھ کر قیمت لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآن پاک میں جس گائے کا ذکر ہے وہی بچڑی تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔